بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے ٹھیک ہوں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ تو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ابھی پچھلی 3-4 ویڈیوز میں نے کینیڈا کے حوالے سے بنائی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ سب سے زیادہ جو فرمائش آ رہی ہے وہ ورک پرمٹ کے حوالے سے آ رہی ہے، تو میں اس کے لیے ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کو ورک پرمٹ کے حوالے سے بتاؤں گی کہ کینیڈا میں کون کون سے پروگرامز ہیں۔ لیکن آج ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بنانا چاہ رہی تھی جس کے لیے بہت زیادہ خصوصاً جو بچے ہیں، لڑکیاں تو اتنا نہیں بات کرتی ہیں، لڑکے جو ہیں وہ بار بار کہ آپ کسی طرح سے ہماری وہاں شادی کروا دیجئے اور ہم شادی کے کر کے جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ کینیڈا کے لیے جو بھی میرے رشتہ دار جان پہچان کے لوگ ہیں یا جب بھی جن سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے آ سکتے ہیں، آنٹی یا بجو یا جو جیسے جس کے تعلقات ہوتے ہیں کہ بتائیں پلیز ہم کیسے آئیں۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ حقیقتاً بات ہے کہ جس میں نہ آپ کو آئلس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ آپ کو اپنا بینک بیلنس شو کرنا ہوتا ہے، نہ ہی آپ کو کوئی اور بات بتانی ہوتی ہے۔ اگر آپ یہاں شادی کر لیتے ہیں تو ساری ذمہ داری جو آپ کا پارٹنر ہوتا ہے، جو یہاں کینیڈا سٹیزن یا کینیڈین جس کے پاس پی آر ہوتا ہے، پرماننٹ ریزیڈنسی ہوتی ہے، اس کے ذمے آ جاتی ہے وہ ساری چیزیں۔ یعنی اس کو اپنی جاب لیٹرز شو کرنے ہوتے ہیں، اس کو آپ کی رسپانسبلٹی جو ہے اس کو بیئر کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم ان کو 3 سال جو ہمارے پاس ہے ایگریمنٹ سائن کرنا ہوتا ہے کہ جی ہم ان کو تمام خرچے اور ان کی ذمہ داری لیتے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، اور سب سے فاسٹ پروسیس ہے۔ سوائے ایک چیز دیکھی جاتی ہے آپ کے حوالے سے کہ آپ کا کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ اس سے پہلے جو ہے وہ آپ بلیک لسٹڈ نہ ہوئے ہوں کسی کنٹری کے ساتھ، یا ایسا نہ ہوا ہو کہ پہلے آپ کی کینیڈین کوئی شادی ہوئی اور اب آپ دوسری شادی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے اور بہت پرولونگ بھی ہو جاتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے دوبارہ ویزا ملنا، کیونکہ کینیڈین لاز جو ہیں وہ تھوڑے سے کیا بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ایک دفعہ اس سسٹم میں آتے ہیں اور آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو دوبارہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر میں دوبارہ آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ان سب بچوں کے لیے مجھے کہنا یہی ہے کہ دیکھیے کینیڈا میں رہنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہاں پر میرا میرج بیورو ہے یا پھر یہ بہت آسانی سے جو ہے وہ میں رشتے جو ہے وہ کروا سکتی ہوں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو پاکستانی یا انڈین یا کسی دوسرے ملک کی جو فیملیز آئی ہوئی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں سے واسطہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے جب ہم جاب کرتے ہیں وہاں پر بھی ملاقات ہوتی ہے، محلے داری میں بھی ملاقات ہوتی ہے، اگر کوئی مسلمان ہیں تو وہ ظاہر بات ہے جب میلاد کے فنکشنز ہیں یا کوئی اور محفلیں ہوتی ہیں مسجد میں تو وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ملاقات ہوتی ہے ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں سے۔ لیکن عموماً یہاں کیا طریقہ کار ہے کہ جو اپنے فیملیز ہیں وہ اپنی ہی رشتہ داروں میں جان پہچان کے لوگوں میں جو ہے وہ شادی کرنے کو سمجھتی ہیں مناسب۔ ہاں رشتے موجود ہوتے ہیں، مگر کون سے رشتے موجود ہوتے ہیں جو کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، یا خدا نہ کرے ان کی ڈیورس ہوئی ہوئی، طلاق ہوئی ہوئی ہوتی ہے بچیوں کی، یا فرض کیجئے 1-2 بچے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو دیکھیے جب اس طرح کے کوئی کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں تو اس میں ہاتھ بھی ڈالتے ہوئے آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ کوئی مسئلے نہ بن جائے۔ پھر دوسری سب سے اہم بات جو میں اس ذمہ داری کو افورڈ نہیں کر سکتی اور اپنے آپ کو کیپیبل نہیں سمجھتی ہوں، اس لیے کہ دیکھیے معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، زیادہ تر پاکستان میں رہنے والے لوگ جو وہ یہ سوچتے ہیں کسی طرح ہم ایک دفعہ کینیڈا پہنچ جائیں، بے شک اگر وہ ہم سے بڑی عمر کی بھی ہیں تو آپ ہم کو پلیز ہماری شادی کروا دیجئے، اگر وہ 3 بچے بھی ہیں 2 بچے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم ان سے شادی کر لیں گے۔ تو یہ کہنے سننے میں بات بہت آسان ہوتی ہے اور ہوتا بھی یہی ہے کہ خصوصاً انڈیا پاکستان سے جب بچے بچیاں یہاں آتے ہیں شادی ہو کے 6 مہینے، سال، 1.5 سال ساتھ رہے، اس کے بعد ڈیورس لے لیتے ہیں اور اپنے اپنے رستے الگ الگ نکل جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک بات بہت غلط ہے اور اس کا امپریشن گورنمنٹ کے اوپر بھی بہت غلط جاتا ہے۔ جو یہاں کی گورنمنٹ ہے، یعنی بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کیسز کہ انڈیا سے خصوصاً کہ لوگوں نے وہاں پر جو کینیڈا میں لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنی خونی رشتے جو محرم رشتے ہیں ان کو اپنی پیپر میرج کر کے اور ان کو بنا کر شادی کر کے صرف کینیڈا لانے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں کیا ہوا کہ جی اپنی بھابھی ہیں، نعوذ باللہ بہن ہیں،
ان کو اپنی بیوی بنا کے یہاں لے کر آ گئے. اور کیونکہ دیکھیں یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ ضروری نہیں ہے آپ فوراً کیچ کیے جائیں. 2 سال بعد 3 سال بعد آپ کو پکڑ لیتے ہیں, معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ نے کہاں دھوکہ دہی کی, اور اس کے بعد پھر نیوز پیپرز میں اور ہر جگہ پتہ چلتا ہے کہ جی انہوں نے ایسے اس طرح سے کام کیا. تو ایک بڑی بدنامی ہوتی ہے. اور ہوتا سب سے زیادہ جو ہے یہ طلاق کا ریشو اس لیے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب ہم اپنے اپنے ملکوں سے آتے ہیں اور آ کے یہاں پر ایک دم سے کلچر الگ دیکھتے ہیں. ظاہر بات ہے اب یہاں پر -25 یا -35 ٹیمپریچر ہے, تو اس پہ وہ شلوار قمیض پہن کے تو کوئی نہیں گھومے گا نا, یا شلوار سوٹ مرد حضرات یا بچیاں جو ہیں وہ شلوار قمیضیں تو پہن کے نہیں گھومیں گی. یقیناً ان کو 2 یا 3 پینٹس جو ہیں لائنر کے ساتھ اور لیئرنگ کے ساتھ جیکٹ کوٹس پہننا ہے. نہ آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بارشیں اور ہوائیں چل رہی ہیں اور آپ جاب کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے دوپٹے اوڑھے ہوئے, دوپٹے لپیٹے ہوئے. تو جب باہر سے خصوصاً پاکستان سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ, یا انڈیا سے بھی آتے ہیں, تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے اگر کہ یہ سب یہاں کیا ہو رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بہت بے حجابی ہے یا ماڈرن ہے. تو ماڈرن نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اپنے جیسا دیس ویسا بھیس اس حوالے سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو جو اس قسم کے کیس ہوتے ہیں تو اس کے حوالے سے امریکہ کینیڈا میں خصوصاً لوگ بہت ڈر گئے. جب آپ کوئی تعارف پیش کرتے ہیں کسی بچے کا تو وہ انلیس انٹل کہ بہت وہاں اچھا خاندان ہے, بچہ ڈاکٹر انجینئر ہے, بہت تعلیم یافتہ ہے, بہت اچھے پیسے والی فیملی ہے, تو شاید وہ کنسیڈر کر لیں. ادروائز جو ہیں وہ کہتے نہیں. اچھا پھر اور اس سے بھی سب سے اہم بات, ماڈرن زمانے میں لڑکا یا لڑکی یہ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے دیکھیں سمجھیں پرکھیں پھر شادی کریں. تو برائے مہربانی اگر آپ لوگ بار بار مجھے ایک ہی میسج کریں گے تو میں آپ کے لیے کوئی چاہتے ہوئے بھی کوئی مدد نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں, اچھا پھر کچھ بچے یہ بھی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے, خصوصاً پیرنٹس بھی ہیں کہ جی ہم نے کافی شادی شدہ میرج بیوروز جو ہیں یہاں پر جو شادی کرواتے ہیں نارتھ امریکہ میں بھی, وہاں ان لوگوں کو ہائر کیا, ان کو کسی نے $500 بھیجے, کسی نے $800 بھیجے, اور وہ تھوڑے سے دن 1-2 میسیجز اور کانفرنس کال کرواتے ہیں اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو 3 رشتے دکھا دیے, آپ کے پیسے ختم ہو گئے. تو دیکھیے جس طرح پوری دنیا میں یہ سب ایک کاروبار بن گیا, بالکل یہاں پر بھی اسی طرح کا یہ ایک کاروبار کا سلسلہ ہے. لوگ گھر بیٹھے کاروبار کر رہے ہیں. اور آنیسٹلی جو اب زمانہ ہے, اس زمانے میں بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ وہ بیک ہوم سے, جو جس ملک کا رہائشی ہے وہ اس ملک سے شادی کر کے لانا چاہتا ہے, کیونکہ اتنے زیادہ حالات خراب ہوئے. 2-3 سال لگا کے ڈھیروں پیسے, بچے بچیاں یہاں پر سارا پروف دیتے, اس کے بعد لڑکا یا لڑکی کو پاکستان سے یا انڈیا سے بلواتے ہیں, اور پھر وہ 1-1.5 سال کے بعد جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے اپنی دنیا الگ بسا لیتے ہیں, اور بیچاری لڑکی جو ہے وہ پھر پریشان ہوتی رہتی. ابھی تقریباً 5-6 مہینے پہلے 2 کیس ہوئے ہیں ایسے. پاکستان سے انہوں نے بلایا اتنی دھوم دھام سے, بیچاروں نے یہاں شادی دوبارہ ولیمے کی تقریب کی, سب کو انٹروڈیوس کروایا. ایک جو ہے انہوں نے پورا بزنس اسٹارٹ کر کے دیا, اور انفارچونیٹلی جو ہے وہ اندر کی بات تو خدا ہی جانتا ہے, لیکن ہوا یہی کہ ڈیورس ہو گئی, سیپریشن ہو گئی. اور یہاں پر جب آپ کی شادی, آپ ڈیورس کرتے ہیں اپنی بیوی کو یا شوہر کو, تو آپ کی ہر چیز آدھی ہو جاتی ہے. آپ کی جان نہیں چھٹتی ہے. آپ پوری زندگی جو ہے آپ جتنا کمائیں گے آپ کا پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کی بیوی کو جائے گا, اور اگر ایک آدھ بچہ ہو گیا تو اس کی رسپانسبلٹی آپ کے ساتھ ہے. گورنمنٹ آپ کو ایسی آسانی سے چھوڑتی نہیں ہے. تو یہ بات ذہن نشین کیجئے. بے شک شادی سب سے اچھا طریقہ ہے, اور جو بچے بچیاں چاہتے ہیں کہ وہ شادی کر کے آئیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی صورتحال نہیں ہے, تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سوشل میڈیا اس کو استعمال کریں ایمانداری کے ساتھ, خلوص نیت کے ساتھ. اگر آپ کو کوئی سمجھ میں آتا ہے اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کسی سے ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پہ, تو آپ اس کو مخلصانہ طور پہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ بیسٹ ذریعہ ہے. کیونکہ یہاں جو بچے بچیاں ہیں, چاہے یہاں کینیڈین ہیں یا کسی اور ملک کی بھی ہیں, تو وہ بغیر دیکھے شادی کے لیے اب راضی نہیں ہوتی. وہ کہتی ہیں نہیں جی ہمیں اپنا مینٹل کیلیبر جو ہے وہ ایک جیسا چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت معذرت آپ سب لوگوں کے لیے کہ جو بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ آپ پلیز ہماری شادی کروا دیں, ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے, یا ہماری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے.
تو دیکھیے پرخلوص رہیے، محنت کیجیے، انشاءاللہ بہت جلدی میں اور آپ لوگوں کو ویڈیوز دوں گی جس میں میں بتاؤں گی کہ آپ بغیر، اگر انگلش بھی آپ کی اچھی نہیں ہے تو آپ کس طرح سے آ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی یہاں کسی بھی جاب کے لیے، کسی بھی طریقے سے پروگرام کے لیے آپ کے آنے کے لیے کم از کم منیمم بھی اگر آپ کو ہے تو آپ کی انگلش جو ہے وہ 5 بینڈ ہر حالت میں آپ کے ہونے چاہیے. 4 پی آپ کا چل جاتا ہے. میں انشاءاللہ اس کے بعد ایک ویڈیو یہ بھی بناؤں گی کہ آپ انگلش جو ہے وہ کس طرح اپنی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کو اگر باہر جانا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو گروم کرنا ہے. سب سے پہلے کسی اچھی انگلش جو لینگویج سینٹرز ہیں ان میں داخلہ لیجئے، اپنی انگلش کو بہتر کیجئے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اپنی پڑھائی پہ توجہ دیجئے. اور سب سے آخر میں سب سے اہم بات کہ دیکھیے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے اور وہی تقدیر کے فیصلے کرتا ہے. تو اگر آپ کا دل پاک صاف ہے، آپ کی سوچ پاک ہے اور آپ کے مکر و فریب نہیں ہے تو آپ کے ارادوں میں اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دیتا ہے. لیکن شرط جو ہے وہ اخلاص ہے. آپ کا دل اور دماغ کا پرخلوص ہونا، پاک ہونا ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ بری سوچ کے ساتھ، برے ارادے کے ساتھ کام کریں گے تو اچھا رزلٹ آپ کو نہیں ہو سکتا. ہر حالت میں ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں. یعنی جو بیج ہم لگائیں گے، اگر ہم نیم کا درخت کے لیے نیم کی کوئی شاخ لگاتے ہیں یا کوئی بیج ایسا بوتے ہیں اور ہم اس کے بعد یہ توقع کرتے ہیں کہ اس میں چمیلی یا گلاب کے پھول نکلیں تو یہ ناممکن ہے. تو آپ لوگ اپنے آپ کو بھی گروم کریں اور انشاءاللہ بہت جلد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہیں وہ ویڈیوز کلیئر بناؤں گی کہ جس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کون کون سے پروگرامز جو ہیں وہ آپ اس کے ذریعے کینیڈا آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.